السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام گروپ ممبران بالکل خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت ہمیشہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ کل سے سوچ رہی تھی تھوڑی سی بات کر لوں گروپ پر بٹ ٹائم نہیں مل پایا، اور بات تھی رجب کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی تو کل ہم ایک بہت عظمت والے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر 29 کا چاند ہوا کل رات کو تو انشاءاللہ ہم کل مغرب سے ہی رجب کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور رجب کی حرمت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ اور جو لوگ میرا یہ میسج سنیں وہ پوری کوشش کریں کہ کم از کم کسی ایک یا دو لوگوں کو تو ضرور رجب کی حرمت، رجب کی برکات، رجب کا مہینہ کیا ہے۔ دیکھیں، رجب کا مہینہ وہ ہے کہ تمام 12 سال کے 12 مہینوں کے نام اللہ تعالیٰ نے لکھے، اور سال بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، دن بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ واحد رجب کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے خود ہی بنائے ہیں اور صرف ایک مہینے کو اپنا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں 12 مہینے کو اپنا کہنے پر، اور بنائے ہی اللہ نے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج، جس میں اتنی بڑی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوتی ہے، اس کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو اپنا مہینہ کیوں نہیں کہا کہ اس میں اتنی بڑی قربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا، اس کو اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ نے رمضان کو اپنا مہینہ نہیں کہا، آخر اللہ رب العزت نے رجب کو ہی اپنا مہینہ کیوں کہا؟ کوئی تو ایسی بات ہوگی، کوئی تو ایسی برکتیں ہوں گی، کوئی تو ایسے نور ہوں گے اس مہینے میں کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو کچھ تو ایسا ہوگا اس مہینے میں۔ تو بہت عظیم مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے، اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے اس کی قدر کر لی جائے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کر لی جائے، اور اس کے روزوں کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی یہ باتیں، یہ میں قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کو 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے 8 روزے رکھے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جائے گی کہ وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور یہیں پر اللہ رب العزت نے بس نہیں کیا، اللہ رب العزت چاہتے تو یہاں پر روک دیتے، سٹاپ کر دیتے اپنی برکتوں کو، لیکن اس سے آگے بھی اللہ نے برکتیں رکھی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے رجب کے 10 روزے رکھے وہ ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دیجئے یا وہ مجھے دے دیجئے، بس وہ لب کھولے اور میں وہ مانگے اور میں پورا کر دوں۔ اور جس نے رجب کے 15 روزے رکھے، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گویا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، جیسے کہ گویا وہ آج پیدا ہوا ہو۔ اب اتنا متبرک مہینہ، اس کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں اتنی وعیدیں، اتنی برکاتیں بتا رہے ہیں، تو کیا اس مہینے کو ضائع کر دینا چاہیے؟ کیا اس میں رمضان کی تیاری یا کسی کے گھر کی شادیوں کی تیاری، وہ سب منع نہیں ہے، کرنی ہے، لیکن اس مہینے کی عظمت کو سامنے رکھنا ہے، اس کی حرمت کو، اور اس میں کوشش کرنی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو بہت متقی ہو۔ میں تو اپنی بات کروں گی کہ سر سے پیر تک میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، لیکن میں کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ میرے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ تم نیکی کرو میری رضا کی خاطر تو تمہیں اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ سپوز ہمارے گروپ پہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں آسیہ کا نام لے رہی ہوں مثال کے طور پہ، آئی ایم گیونگ جسٹ فار ایگزامپل کہ آسیہ ہے۔ اب آسیہ کے آگے رجب کا ایک روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا کوئی ایک اور تقاضا ہے کہ سپوز اس کو کسی کی شادی میں یا مہندی میں یا بازار جانا ہے، اور آج اس کو رجب کا ایک روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کے 2 دل ہیں کہ یا میں بازار چلی جاؤں یا میں روزہ رکھ لوں۔ اب آسیہ نے اپنے نفس پہ قابو کر کے اور رجب کا روزہ رکھ لیا، اس نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا اور اپنے بازار والے کام کو مؤخر کر دیا۔ اب جب آسیہ کا انتقال ہوگا، دیکھیں مرنا ہم سب نے مرنا برحق ہے نا، ہر کسی کو موت آنی ہے، ہر کسی نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب انتقال ہوگا
اور جب اللہ رب العزت آسیہ کو نیکیوں کے بڑے 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 پہاڑ دکھائیں گے تو آسیہ سوال پوچھے گی کہ یا اللہ پاک، میں نے تو اتنی ساری نیکیاں نہیں کی تھیں، یہ اتنی ساری نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ آسیہ، یہ وہ نیکی ہے جو تم نے اپنی دنیا کے کام کو مؤخر کر کے میری رضا کی خاطر ایک نیکی کی تھی، اور پھر میں نے اس کو، تم نے تو وہ نیکی وہاں سے روانہ کی، میں نے اس کو یہاں پہ گرو کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ نیکی گرو ہوتے ہوتے بڑھتے 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 پہاڑوں کی صورت میں چلی جائے گی، اور پھر وہ نیکی صرف ہمیں، جس نے نیکی کی ہے اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کی اولادوں کو، اس کی نسلوں کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت الفردوس میں ایک پودا لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے 4-5 مرتبہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں، اور اس نیت کے ساتھ اللہ جی یہ نیکی صرف آپ کے لیے کی ہے، اس کو آپ قبول کیجیے گا، اور جنت میں تو انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم سب مانگتے ہیں اور سب کی دعا ہے۔ تو جائیں گے تو کیا چٹیل میدان میں رہیں گے؟ وہاں پہ ہریالی بھی تو چاہیے نا، گارڈننگ کا، باغ کا، پھولوں کا، پودوں کا، کس کو شوق نہیں ہوتا؟ اور کتنے خوبصورت لگتے ہیں وہ گھر جن کے باہر پودے ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، جن صحن میں درخت ہوتے ہیں، تو وہاں ایک رونق اور ایک خوبصورتی الگ ہوتی ہے۔ تو ہم بھی تو اپنے گھروں کے لیے پھل پودے درخت کا، اس کا بھی تو بندوبست اپنے ساتھ چلاتے رہیں نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نیت کرنی ہے، جو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آج ہی ہم سب، میرا فون اس وائس نوٹ کو سننے کے بعد ہی کر لیجئے گا، چاند کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رجب کا چاند ہوگا تو کریں گے، پوری خالص خلوص دل کے ساتھ نیت کرنی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ یا اللہ پاک، اس رجب کے مہینے میں اللہ جی انشاءاللہ میں غیبت نہیں کروں گی، انشاءاللہ تعالی میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس رجب کو مجھ سے ایسا گزارنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے گا کہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت رجب کا مہینہ ہو۔ دیکھیں، رجب ہے آبیاری کا مہینہ، سب سے پہلے ہم پودے میں بیج ڈالتے ہیں، اس کے بعد 3 اس کے پروسیس ہوتے ہیں، سب سے پہلے بیج ڈلتا ہے، اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، دین آفٹر وہ گرو کر کے اور وہ ایک پلانٹ کی فارم میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو رجب ہے آبیاری کا مہینہ، شعبان ہے پانی ڈالنے کا مہینہ، اور رمضان ہے اس پھل کے تناور درخت کی طرح اس کو پھلدار اور اس کو پراپر ایک فارم میں، درخت کی فارم میں آنے کا مہینہ۔ تو اب رجب میں ہم چھوٹی یہ نیکیاں کر کے اور اس بیج کو ہم بو دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور شعبان میں خوب رو کے اللہ سے استغفار کر کے ہم اپنے آنسوؤں کا پانی دے کے اس پودے کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا گرو کریں گے، اور انشاءاللہ رمضان میں اللہ رب العزت ہمیں وہ تمام برکات جو ہم نے رجب اور شعبان میں جو محنت کی ہوگی، اللہ رب العزت انشاءاللہ رمضان ہم سے ایسا گزروائیں گے جو اللہ کو بہترین سے بہترین رمضان ہمارا گزرے۔ ہم سب کی انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی، اور انشاءاللہ اگر اس نیت کے ساتھ شروع کریں گے، اور قرآن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، بے شک سے روز کا 1 صفحہ، لیکن اس نیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ ابھی سے تھوڑی ہم اپنی باڈی کو، اپنے مینٹل لیول کو، فزیکل لیول کو اگر اس طرح ایڈجسٹ کرنا اسٹارٹ کریں